جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان اپنی پراکسیز کے ذریعے آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی مہم چلا رہے ہیں۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان کے پاس کس قسم کی انفارمیشن ہے، کس انفارمیشن کی بنا کے اوپر انہوں نے یہ ٹویٹ کی، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خبر اس وقت یہ ایک طرح سے ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے۔ میں تھوڑی سی وہ ٹویٹ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ عمران خان continues to engage in a vile, sinister, malicious campaign against COS جنرل سید عاصم منیر۔ وہ یہ لکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ عمران خان جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں ایک وائل قسم کی، ایک بےہودہ قسم کی، ایک انتہائی ملیشیس قسم کی کمپین جو بدنیتی پہ مبنی ہے سید عاصم منیر صاحب کے خلاف، جو آرمی چیف ہیں پاکستان کے۔ اور آگے وزیر اعظم صاحب یہ بھی لکھتے ہیں اپنی ٹویٹ کے اندر کہ his trick of using the proxies to threaten the army chief of an assassination attempt has been badly exposed۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پراکسیز کے ذریعے انہوں نے یہ ٹرک چلائی ہے، یہ چال چلی ہے کہ وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے یعنی کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے انہوں نے یہ بات چلائی ہے کہ ایک طرح سے دھمکی دی ہے خدا نخواستہ آرمی چیف کو کہ ان کے خلاف اس قسم کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے اور اس قسم کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس نے حرکت کی ہے عمران خان نے، یہ بیڈلی ایکسپوز ہو گئی ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب کے پاس اس حوالے سے کیا ایویڈنس ہے؟ اس لیے کہ یہ انتہائی سنگین الزام ہے آرمی چیف کو، یہ کسی ایک حکومت کے نہیں، آرمی چیف تو پورے پاکستان کے ہیں، اور اس کا ذکر بھی وزیر اعظم صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر بھی کیا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ The people of Pakistan and the political parties stand behind their army chief and the armed forces like a rock and will thwart any attempt and conspiracy at undermining their prestige, honor and integrity۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ہم اپنی پوری قوم جو ہے اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہے، اپنے جوانوں کے پیچھے کھڑی ہے، روز جوان ہمارے لیے شہادتیں دے رہے ہیں، تو یہ تو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ اوپر جو انہوں نے بات کی ہے کہ عمران خان اپنی پراکسیز کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر آرمی چیف کے اوپر قاتلانہ حملے کی مہم چلا رہے ہیں۔ اب یہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بڑا سنگین الزام ہے، وہ ملک کے وزیر اعظم ہے، یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہوگا تو انہوں نے یہ بات کی ہوگی۔ یہ مہم کہاں سے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، پہلے بیان دینا کیوں ضروری تھا؟ ضروری نہیں تھا کہ یہ سارے ثبوت سامنے رکھے جاتے، جس طرح اس لیے کہ حکومت بہت ساری تنقید کرتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں رکھتے۔ تو اب حکومت نے بھی یہ الزام لگایا ہے، جو اگر انہوں نے یہ الزام لگایا تو اب ان کا فرض بنتا ہے کہ اس حوالے سے جو بھی ثبوت ہے وہ سامنے رکھیں، اور جو بھی شخص اس میں ملوث ہے، اس لیے کہ ایسی کسی بھی چیز کو قطعاً جو ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ باقی سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں، سیاسی جماعتوں کے اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک جماعت کے لیڈر کے اوپر یہ الزام لگنا کہ وہ خدا نخواستہ اس قسم کی کسی چیز میں ملوث ہے، تو وہ بڑی سنگین الزام ہے۔ آئی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے جو بھی ثبوت ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے کوئی ایسا پلان بنا رہے ہیں، کوئی ایسی آڈیو پکڑی گئی ہے جس میں خدا نخواستہ خواتین کے ساتھ کوئی ناروا سلوک وغیرہ ہونا ہے۔ ابھی تک وہ آڈیو سامنے نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ سامنے آ جائے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ ٹویٹ کرنا، اس کو جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، سینئر صحافیوں سے، سیاستدانوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ سنگین چیز ہے، انتہائی سگنیفیکنٹ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی ثبوت بھی سامنے آئے اور اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی بھی کی جائے۔ وزیر اعظم صاحب کے اس الزام کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی باقاعدہ رسپانس دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں جناب اپنے رسپانس کے اندر کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف اور افواج پاکستان اور 9 مئی کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور اپنے رسپانس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عزت نفس سے محروم ایک شخص کو وزارت عظمیٰ پر بٹھایا جائے گا تو منصب کا وقار مجروح اور انتشار و فساد کا وسیلہ بنے گا وہ شخص۔ یہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کا بیان ہر زاویے سے شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے عسکری قیادت اور افواج کے ادارے کو متنازع بیانیے کا ایندھن بنانے کی کوشش کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا سیاسی بیانیہ ہے جس کے لیے یہ پہلے 9 مئی کو بھی استعمال کرتے ہیں، اب یہ اگین اسی بیانیے کے لیے افواج پاکستان کے ادارے کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے نتائج انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہ الزامات اب آگے سے پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم صاحب کے اوپر لگا رہی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد ملک میں آگ
لگانے تحریک انصاف اور اس کی پشت پر کھڑے عوام کو کچلنے کی منصوبہ بندی کرنے والے کردار پوری طرح ننگے ہو کر عوام کی عدالت میں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس نے بھی یہ منصوبہ بنایا تھا وہ تمام چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں, عوام کے سامنے آ چکی ہیں. فہم و فراست سے محروم شخص قوم کو بتائے کہ 9 مئی کے واقعات کی کس سطح پر آزادانہ تحقیقات کی گئیں, یہ وہ لکھا ہے انہوں نے. کھٹپتلی وزیر اعظم قوم کو بتائے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی ہائی کورٹ کی عمارت سے غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاری کا حکم کس نے دیا. وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھا یہ غیر سنجیدہ شخص جواب دے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ اور مقبول ترین قومی قائد کے خلاف غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا گیا. وہ جو ان کی گرفتاری ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طریقے سے ہوئی تھی, بعد میں اس کو سپریم کورٹ نے بھی غیر قانونی قرار دیا تھا, اس کے اوپر وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ جناب اس حوالے سے کس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے, اس غیر قانونی کارروائی جو انہوں نے کی تھی اس کے نتیجے میں کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. شہباز شریف بتائے کہ چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملے اور 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. ریاستیں جھوٹے بیانیوں اور شہریوں کے خلاف طاقت کے اندھے استعمال سے نہیں, سچ کی آبیاری اور قانون کی بالادستی سے عروج پاتی ہیں. آگے اس بیان کے اندر انہوں نے وزیر اعظم کو کھٹپتلی بھی قرار دیا ہے اور آگے اپنے رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف لکھتی ہے کہ ریاست 24 ارب کی چوری کے مقدمات میں FIA کی گرفت سے بھاگ کر ایوان وزیر اعظم میں پناہ گزین اس مجرم کے گمراہ کن بیانیوں کے اثرات سے خود کو بچائے. پارلیمان میں کچھ جان باقی ہوتی تو اس غیر سنجیدہ شخص کا محاسبہ و مواخذہ کرتی. تو یہ جو الزام لگایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کی جانب سے, اس کے اوپر یہ آفیشیل رسپانس ہے پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن اس طرح وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اس طرح کی ٹویٹ کرنا یقیناً ایک غیر معمولی چیز ہے, ایک غیر معمولی واقعہ ہے. اچھا, اگلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ایک طرح سے غیر معمولی چیز ہے, اور وہ آج EU ان پاکستان جو یورپی یونین ہے ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے, انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اپنی جو ایمبیسیڈر ہیں ان کی وہ جو ویڈیو جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اس کو انہوں نے شیئر کیا. واٹ آر دا لیٹسٹ کنسرنز ریگارڈنگ دا انٹرنیشنل کانوینٹ آف سیولین اینڈ پولیٹیکل رائٹس. جو سیولین اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں پاکستان کے اندر, اس کے حوالے سے EU ان پاکستان جو ہے, جو یورپی یونین جو ہے, ان کے جو اپنا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پاکستان کے اندر, اس سے انہوں نے یہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے جس کے اندر وہ ذکر کر رہی ہیں 9 مئی کے واقعات کا ذکر کر رہی ہیں, PTI کا ذکر کر رہی ہیں, فوجی عدالتوں کا ذکر کر رہی ہیں, دہشت گردی کی عدالتوں کا ذکر کر رہی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عالمی سطح کے اوپر نوٹ کی جا رہی ہیں اس وقت, جو ملک کے اندر صورتحال ہے, جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے. اوپر سے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ IMF کے وفد کا عمران خان سے ملنا, EU کی ایمبیسیڈر کیا یہ باتیں کرنا, یہ ایسے غیر معمولی واقعات ہیں جن کو آپ روٹین میں نہیں دیکھ سکتے. اور اب جو وزیر اعظم صاحب نے آج ٹویٹ کی ہے یہ بھی ایک انتہائی غیر معمولی اور بہت ہی سنگین الزام ہے. ہو سکتا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات اس کے حوالے سے سامنے آئے. اچھا, CPEC کے حوالے سے بار بار حکومتی بیانیہ یہ ہے کہ جناب CPEC عمران خان کے دور میں رک گیا تھا, CPEC عمران خان نے یہ کر دیا, CPEC پہ عمران خان نے وہ کر دیا. جو چینی کونسل جنرل ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ PTI دور میں CPEC کی رفتار اطمینان بخش رہی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کرونا کے باوجود CPEC درست سمت میں چلا. چینی کونسل جنرل نے یہ کہا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ CPEC اور اس پر چین سے متعلق احسن اقبال کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے. یہ مطلب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ARY جو رپورٹ کر رہا ہے کہ احسن اقبال صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں نے یعنی عمران خان نے CPEC کو پس پش ڈال دیا تھا, CPEC کو روک دیا تھا. لیکن کونسل جنرل جو ہیں چین کے, انہوں نے جو اس وقت انٹرویو دیا تھا انہوں نے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں, خان صاحب کے دور کے اندر بھی CPEC بالکل معمول کے مطابق چلتا رہا. ہاں, کرونا اور اس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤنز وغیرہ ہوئے تھے اس کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا رخنا آیا تھا. وہ ایک عالمی سطح پہ ایک عالمی پینڈیمک تھا, اور اس پینڈیمک کی وجہ سے دنیا بھر میں چیزوں کے اندر رخنا آیا. یقیناً کچھ جو منصوبے وغیرہ ہوں گے پاکستان کے اندر, کیا پتا وہ سست روی کا شکار ہوں. اور یہی چیز چینی کونسل جنرل نے بھی کہی تھی کہ وہ کورونا کی وجہ سے معاملات ہوئے تھے. اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی سیکیورٹی خدشات. یہ دو وہ چیزیں, ادروائز کوئی پولیٹیکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے.
अच्छा जी, इमरान खान साहब आज आए थे इस्लामाबाद पेशी के लिए। पेशी यानी वो तफ्तीश में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के सामने वो आए थे। जो मुख्तलिफ केसेस की इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हो रही है उसमें आके उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह के जवाब दिए। उसके बाद वो फिर बनी गाला चले गए और आज खान साहब अपने पुराने मूड में नजर आए। ये आप वीडियो भी साइड पे देख सकते हैं। खान साहब आज बनी गाला में वॉक कर रहे थे और उनके चलने के अंदाज से भी लगता है कि उनके जो टांग का जख्म है वो पहले से बेहतर है। वो जिस तरीके से थोड़ी सी वो रुक के या आहिस्ता चलते थे, थोड़ी तकलीफ से चलते थे, लगता है कि उसमें थोड़ी बेहतरी आई है। पर एनीवे, इसमें तस्वीरों में इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि इमरान खान वो पुराने वाले जो बनी गाला में अक्सर हम देखते थे, जिस वो वजीर आजम थे तो वो अक्सर वीडियोज आती थी, वॉक्स की वीडियोज आती थी और आज अगेन ये इस किस्म की वीडियो आई और इसको पीटीआई के जो सोशल मीडिया है उन्होंने खुद भी ट्वीट किया और वैसे भी ये काफ़ी वायरल हुई भी है। और खान साहब काफ़ी दिनों के बाद बनी गाला आए और फिर उन्होंने बनी गाला में आके वॉक वगैरह भी की। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो है जी वर्जिन अटलांटिक के हवाले से। आपको पता है कि 2020 में इमरान खान के दौर के अंदर वर्जिन अटलांटिक जो है, एक जो एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन, सर रिचर्ड ब्रैंसन इसको ओन करते हैं। इसने पाकिस्तान के लिए सर्विस का आगाज़ किया और इनकी सर्विस बड़ी अच्छी थी। मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा ट्रैवल किया है, बल्कि आखिरी दफ़ा भी जो मैंने ट्रैवल किया वो मैंने वर्जिन पे ही ट्रैवल किया और वो मेरी उसके साथ आखिरी फ्लाइट थी। उस वक्त भी स्टाफ मुझे उसमें बता रहा था कि अब हम पाकिस्तान से अपना ऑपरेशन ख़त्म कर रहे हैं और आज उनकी आखिरी फ़्लाइट भी जनाब यहाँ से टेक ऑफ कर गई है इस्लामाबाद से। उन्होंने अपना ऑपरेशन यहाँ से मुअत्तल कर दिया, जो यकीनन कोई अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पे उनका ऑपरेशन था, ग्राउंड स्टाफ था, ग्राउंड के ऊपर उनके लोग होते थे, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस यहाँ पे आएँ, कंपटीशन हो। और दूसरा, उनकी जो फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट आती थी, लंदन से, मैनचेस्टर से लाहौर जाते थे, इस्लामाबाद आते थे और बड़ी अच्छी सर्विस थी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे उनके साथ जब भी एक्सपीरियंस मिला, और उनके जहाज़ भी बड़े नए हैं। एक और इंटरनेशनल एयरलाइन है, वो भी डायरेक्ट आती है, वो भी यूरोपीय एयरलाइन है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। उन्होंने जो उसमें जहाज चलाए हुए हैं, अगर आप उनके बिजनेस में बैठे हैं, पीछे बैठे, जिधर मर्जी बैठे, वो टूटी हुई सीटें, पुराने जहाज, वो कोई उनके 5-6 पुराने जहाज हैं जो वो कुछ अफ्रीका के लिए चलाते हैं, एक आधा उसमें से वो पाकिस्तान के रूट पे चलाते हैं और उनकी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो वर्जिन के जहाज थे, ये बड़े ब्रांड न्यू जहाज हैं और बड़ा इसमें कंफर्टेबल आपका सफ़र गुजरता है। पर आज ये सैड न्यूज़ है कि वर्जिन ने अब यहाँ से अपना जो ऑपरेशन बंद कर दिया। सैड न्यूज़ इसलिए नहीं है कि मैंने या किसी और ने उस पर ट्रैवल नहीं, जिन्होंने ट्रैवल करना है वो तो किसी ना किसी और चीज़ पे भी ट्रैवल कर लेंगे। सैड न्यूज़ इसलिए कि मेरे मुल्क पाकिस्तान से ये जो एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आई हुई थी, यहाँ पे जो ऑपरेशन उनका चल रहा था, उसको काफ़ी हद तक वो महदूद कर देंगे। आई होप कि ये दोबारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए और दोबारा ऑपरेशन वगैरह यहाँ पे शुरू हो। बाकी आखिर में छोटी सी खबर आपसे शेयर करनी है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कहते हैं कि जी पीडीएम थोड़ी सी नाराज है नून लीग से। नून लीग ने जो दुबई में मुज़ाकरात वगैरह किए हैं, उनको पीडीएम को इत्मीनान में लेना चाहिए था, इत्मीनान में लेके कोई फैसले वगैरह करने चाहिए थे। ये नहीं हो सकता कि आप लोग खुद ही फैसले कर दें। देखिए, अगर मौलाना की इतनी दिल आज़ारी हुई है तो हम जो 22, 25, 24 जितने भी करोड़ पाकिस्तानी हैं, हमारा भी दिल चाहता है ना कि हमें भी पता हो हमारे मुल्क में कौन वज़ीर आज़म आएगा, किस तरह आएगा, किस आइन के तहत आएगा, किस कानून के तहत दुबई में मुशावरत हो रही है, 2 खानदान बैठ के बातें कर रहे हैं, किस कानून के तहत एक सजा याफ्ता मुजरिम जो इस वक्त इश्तिहारी हैं, जो इस वक्त मफरूर हैं, जब वो इन तमाम कानूनी मसाइल से निकल जाएंगे तो वो बिल्कुल ज़रूर आए, पाकिस्तान में सब कुछ करें। उनसे ये खबरें आना कि वो मुल्क के अगले हुकूमत के हवाले से, निगरान हुकूमत के हवाले से उनसे मुशावरत हो रही है, तो थोड़ा सा बुरा तो पाकिस्तानियों को भी लगता होगा। लेकिन हमारी तो खैर है, आम पाकिस्तानी की खैर है। नून लीग वालों को और हुकूमत वालों को ख्याल करना चाहिए कि मौलाना की दिल आज़ारी ना हो, इसलिए कि अगले सेटअप में भी देखें ना उनका बेटा क्या वजीर बनेगा कहीं ना कहीं। तो ये ज़रूरी है ना, पहले उनको बताया जाए कि उनका बेटा कहाँ लगेगा अगले सेटअप में। उनके समधी जो हैं, जिन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए केपीके में, गवर्नर जिन्होंने डेट नहीं दी, जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, वो उनका क्या मुस्तकबिल होगा, ये सारी चीज़ें जो है पहले डिस्कस होनी चाहिए कि शरीफ खानदान के बच्चे हो जाएं, जरदारी खानदान के बच्चे हो जाएं, वली खान खानदान के बच्चे हो जाएं, उसके साथ साथ जो है मौलाना के बच्चे हो जाएं। ये सारे जो है अगले सेटअप में इनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये कौम से की खिदमत किस तरह करेंगे, ये मामला पहले तय होने चाहिए ना। बाकी जो कौम की बात है वो तो कौम को हो जाएगा, कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है, पहले भी एक सिलसिला उनका गुजारा चल रहा है। उनकी मुझे इतनी फिक्र नहीं है, मुझे मेन फिक्र ये है कि ये जो हमारे लीडर
خاندان ہے اور ان کے جو بچے ہیں، صاحبزادے ہیں، ان کے خانوادے ہیں، ان سب کا مستقبل کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کر کے کام کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔